السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اگست کی 6 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایران کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت بحال کرنے کے لیے عمان کے ساتھ ہونے والا معاہدہ حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں ممالک نے اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والے بحری راستوں کے نئے جغرافیائی نکات اور بحری لینز پر اصولی اتفاق کر لیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ نئے انتظام کے تحت بحری جہازوں کے راستے کا ایک بڑا حصہ ایرانی علاقائی پانیوں سے گزرے گا، جبکہ یہ نظام گزشتہ 6 دہائیوں سے رائج انتظام سے مختلف ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس مفاہمت کا مقصد آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنا نہیں، بلکہ بحری آمد و رفت کے لیے ایک نیا انتظام وضع کرنا ہے۔ ان کے بقول ٹرانزٹ فیس سے متعلق حتمی فیصلہ ایرانی قیادت کی پالیسی اور امریکہ کے طرز عمل پر منحصر ہوگا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پینٹاگون کے پاس گولہ بارود کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ انہوں نے ہتھیاروں کی قلت سے متعلق خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسی اطلاعات منظر عام پر لانے والے افراد کی نشاندہی کی جائے گی۔ یمن میں مارب اور حضر موت کے علاقوں میں ایمرجنسی فورسز کے کیمپوں پر مشتبہ حوثی باغیوں کے میزائل اور ڈرون حملوں میں متعدد افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ادھر حوثیوں نے بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں یامبو بندرگاہ کے قریب 2 سعودی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا ہے، تاہم اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ جنوبی لبنان کے قصبے مجد السلم میں ایک دھماکے کے نتیجے میں 2 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دوسرے روز بھی قلندیہ پناہ گزین کیمپ میں چھاپے مارے، جہاں فلسطینی ذرائع کے مطابق متعدد افراد زخمی ہوئے، جبکہ درجنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ہونے والی پیش رفت ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی بحالی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امید کرتا ہے کہ اس پیش رفت سے اسلام آباد مفاہمتی فریم ورک پر عمل درآمد آگے بڑھے گا۔ ترجمان کے مطابق پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کی بحالی کی حمایت کرتا ہے اور سفارتی کوششوں میں اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان، قطر، عمان اور دیگر برادر ممالک خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی رابطوں میں مصروف ہیں، جبکہ عمان نے آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کے حل میں مثبت اور قابل تحسین کردار ادا کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ جنوبی لبنان کے قصبے مجد الزون میں دھماکہ خیز مواد پھٹنے کے نتیجے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، جبکہ 4 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ فوج کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی شناخت 34 سالہ میجر حارق بینسٹاک اور 33 سالہ سارجنٹ میجر تمیر واکنین کے نام سے ہوئی، جن کا تعلق 55ویں پیرا ٹروپرز بریگیڈ سے تھا۔ اسرائیلی فوج کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق بدھ کی دوپہر ریزرو بریگیڈ کے اہلکار حزب اللہ کے مبینہ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی کارروائی کے دوران ایک عمارت میں داخل ہوئے، جہاں دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے یہ جانی نقصان ہوا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس واقعے کے بعد اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے خلاف فضائی حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ تہران غزہ سے متعلق جاری مذاکرات میں حماس کی حمایت جاری رکھے گا۔ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ خلیل الحیہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ایرانی مذاکراتی عمل کے دوران فلسطینی قیادت کے ہر فیصلے اور اقدام کی حمایت کرے گا۔ ایرانی صدر نے سرکاری ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا
کہ ملک کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی سے رابطہ اور ملاقات فی الحال انتہائی مشکل ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ ہفتے یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ مصر، قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے بعد حماس نے ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم اس دعوے کی حماس کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے غیر مسلح ہونے تک غزہ سے اپنی فوج واپس نہیں بلائے گا، جبکہ حماس کا موقف ہے کہ اسرائیلی افواج کے انخلاء سے قبل ہتھیار ڈالنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ غزہ سے متعلق صدر ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے سے اتفاق نہیں کرتے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں مسلسل دوسرے روز بھی جاری ہیں۔ قلندیہ پناہ گزین کیمپ میں چھاپوں کے دوران فلسطینی ذرائع کے مطابق کم از کم 16 افراد زخمی، جبکہ تقریباً 60 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فورسز نے متعدد دکانیں مسمار کی، اہم شاہراہ بند کر دی، گاڑیوں کی تلاشی لی اور علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وفا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے قلقیلیہ شہر کے علاوہ عزون آتما اور بیت امین میں بھی گھروں پر چھاپے مارے، جبکہ شمالی وادی اردن کے علاقے حمامات الملیح میں اسرائیلی آباد کاروں نے دوسرے روز بھی باڑ لگانے کا عمل جاری رکھا، جس کے باعث فلسطینیوں کی اپنی زرعی زمینوں تک رسائی متاثر ہوئی۔ ادھر مشرقی نابلوس میں واقع عسکر پناہ گزین کیمپ میں بھی اسرائیلی فوج کی کارروائی جاری ہے۔ اور اب پاکستان سے کچھ خبریں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے اضلاع واشک اور مصدوم میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے الگ الگ آپریشنز کے دوران مجموعی طور پر 12 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 5 اگست کو ضلع واشک میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 6 مسلح افراد کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی، جس میں تمام 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق 6 اگست کو ضلع مصدوم میں ایک اور آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور مسلح افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں مزید 6 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ کارروائی کے دوران ایک مبینہ ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 5 اور 6 اگست کی کارروائیاں رد القناة 3 کے تحت جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا حصہ تھیں۔ ISPR کے مطابق عزم استحکام مہم کے تحت سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی گرفتاری کے 3 سال مکمل ہونے کے موقع پر خیبر پختونخوا میں ایک بڑے جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمیت پارٹی کی مرکزی قیادت نے خطاب کیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ اگر عمران خان اور بشرا بی بی کے مقدمات کی میرٹ پر سماعت نہ کی گئی اور ان کے وکلاء، اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں پر پابندیاں برقرار رہیں تو پاکستان تحریک انصاف 27 ستمبر کو اسلام آباد کی جانب مارچ کرے گی۔ جلسے میں صوبے کے مختلف علاقوں سے کارکنوں اور حامیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان اور صوبائی صدور رکن قومی اسمبلی جنید اکبر خان نے بھی شرکاء سے خطاب کیا۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی قانونی حیثیت برقرار ہے اور کسی بھی ملک کے یک طرفہ اقدامات ان قراردادوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ بھارت کی جانب سے جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کیے جانے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں فرحان حق نے کہا کہ سلامتی کونسل کی قراردادیں بدستور مؤثر ہیں اور کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔
दूसरी जानिब भारत के दारुल नई दिल्ली में हज़ारों नौजवानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें शुरका ने शफाफियत, जवाबदेही और इंसाफ के हक में नारे लगाए और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुबसरीन के मुताबिक ये एहतजाज सिर्फ एक सियासी तनाज़ा या किसी एक जमात तक महदूद नहीं, बल्कि नौजवान नस्ल में बढ़ती हुई बेचैनी की अक्कासी करता है। उनके मुताबिक दुनिया के दीगर ममालिक की तरह भारत में भी नौजवान जमहूरी अमल, रियासती इदारों और मुसावी मौक़े से मुताल्लिक़ अपने मुतालबात ज़्यादा मौसर अंदाज में सामने ला रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस एहतजाज की एक बड़ी वजह कौमी अहलियत व दाखिला इम्तिहान से मुताल्लिक़ ख़दशात हैं। उनके मुताबिक बहुत से तलबा और वालिदैन को तशवीश है कि मेहनत और मेरिट की बुनियाद पर आगे बढ़ने का एतमाद मुतासर हो रहा है, हालांकि आला तालीम और पेशा वराना मौक़े के हुसूल के लिए इस इम्तिहान को अहम ज़रिया समझा जाता है। क्रिकेट। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए मैच के चौथे रोज़ वेस्ट इंडीज़ ने अपनी दूसरी इनिंग्स 103 रन्स पर 6 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की, ताहम मेज़बान टीम मज़ीद सिर्फ 14 रन्स का इजाफा कर सकी और पूरी टीम 117 रन्स पर आउट हो गई। वेस्ट इंडीज़ के ज़ख्मी ओपनर ब्रैंडन किंग कमर की तकलीफ के बायस बैटिंग के लिए मैदान में ना आ सके। पाकिस्तान की जानिब से स्पिनर साजिद खान और अली उस्मान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4-4 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से मिलने वाला 75 रन्स का हदफ पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इमामुल हक 9 और राज़ान अवैस 18 रन्स बनाकर आउट हुए, जबकि अब्दुल्ला शफीक और कप्तान बाबर आजम 24-24 रन्स के साथ नॉट आउट रहे। अब्दुल्ला शफीक को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जबकि पाकिस्तान के बाबर आजम और वेस्ट इंडीज़ के जस्टिन ग्रीव्स को मुश्तरका तौर पर प्लेयर ऑफ द सीरीज का एहसास मिला। पाकिस्तान हॉकी टीम ने तीसरे टेस्ट मैच में जनूबी कोरिया को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर 4 मैचों की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। ये थी वो खबरें जो YouTube चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।